بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، انسان اس جہان میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اسے واپس جانا ہے. بلانے والے نے موت کے دروازے سے سب کو گزارنا ہے. واپس جانے کا ایک راستہ تبھی ہے کہ مالک لمبی زندگی دے، لوگ موت مانگیں لیکن اس کی مرضی وہ موت نہ دے، لیٹ کرتا جائے. وہ جوانی میں جب بڑے ارمان ہوں کہ اس نوجوان سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ فیملی سنبھالے گا، خاندان چلائے گا، مالک اسے بارات کی گاڑی میں بٹھا کے گھوڑی پہ چڑھا کے بلا لے، اس کی مرضی ہے. وہ چھوٹی عمر میں بچوں کو اپنے پاس لے جائے، اس کے فیصلے ہیں. وہ ذات ماں کے پیٹ میں سے بچوں کو لے لے تو بھی اس کی مرضی ہے. ہم اللہ کو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن کچھ موتیں جو ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص فلسطین میں اور اس کے مختلف علاقوں میں، غزہ میں، اس حوالے سے آج کی ملاقات اسباب و واقعات کیا ہیں، تاریخ اور ہسٹری کیا ہے، ہمارا ماضی اور ہمارا اس وقت حال کیا ہے، اور مستقبل کیا دکھ رہا ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کر سکے، آج جو نتائج دیکھ رہے ہیں کل اس سے بہتر ہوں گے یا اس سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اگر میں سرزمین فلسطین کو دیکھوں تو یہ تاریخ کے اوراق پہ لگ بھگ 19 مرتبہ تخت و تاراج ہو چکی، لٹ چکی، ملیا میٹ ہوئی، اینٹ سے اینٹ بچائی گئی، آبادیاں بربادیوں میں بدل گئی، لوگ مارے گئے، قتل و غارت ہوئی، شہادتیں ہوئیں. انبیاء کی یہ سرزمین اور قبلے کی حیثیت رکھنے والی وہ مسجد اقصی، یہاں پر رہنے والوں نے کبھی بھی اس زمین پہ ترس نہیں کھایا. یہاں اگر امن آیا ہے تو تبھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، تربیت نے، دعوت نے اور پیغام نے وہاں اپنے قدم جمائے. دنیا جانتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز میں دنیا کو فتح کر چکے تھے، چاہتے تو وہاں کے رہنے والوں کو بالکل نیست و نابود کر دیتے، سر قلم کروا دیے جاتے، سب ختم کروا دیا جاتا. مگر وہ غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کے خود مہار پکڑ کے جس طریقے سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام لڑنا بھی جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے، تلوار کی دھاروں کا ماہر ہے، یہ تیروں کی بارشوں میں بھی کھیل لیتا ہے، یہ نیزوں کی انیوں کے اوپر بھی اپنوں کو دکھا دیتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ خون کا پیاسا نہیں بلکہ خون کا محافظ ہے. اس لیے پرامن طریقے سے
جس انداز میں فلسطین کو اصل امن، چین، سکون، شریعت، آسمانی وحی کے مطابق چلایا، یہ سلام بنتا ہے، سلام عقیدت بنتا ہے، سلام احترام بنتا ہے، اور پوری دنیا کے داغوں کے اندر یہ ایک کھلی تاریخی حیثیت ہے جس سے جتنی آنکھیں بند کی جائے تاریخ آنکھیں بند نہیں ہونے دے گی۔ دوسرا رخ، دنیا نے منافقت میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، جاسوسیوں میں، پالیسیوں میں من کے کھوٹے کھرے بن کر کے جس طریقے سے کوہرام مچایا، اور اپنے آپ کو امن عالم کا نمائندہ کہنے والے صلیبیوں نے، مسیحیوں نے، نصارہ نے یہود کے ساتھ مل کر کے جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اگر اس کے میدان میں سامنے کھڑے ہو کر کے بھی کسی مسلمان نے دکھایا تو اسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ اور تاریخ اس چیز کو بھولی نہیں ہے، الا کہ ہمارے نوجوانوں نے مطالعہ چھوڑ دیا، ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخ کا ٹاپک جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود کر دیا، اور یہ ایک سابقہ طور پہ پڑھا جانے والا صرف ایک سبجیکٹ رہ گیا کہ جناب یہ تاریخ ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے کہ قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے۔ قومیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، بھلایا نہیں کرتی، مگر ہم نے اسے مشکل سبجیکٹ سمجھ کے کہ اس میں تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اس میں رٹا لگانا پڑتا ہے، اس میں یہ ہم نے اس کے پڑھنے کے انداز بدل ڈالے۔ خیر، میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہے بڑی ساری باتیں سن رہا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو الزام دے کے بڑے راضی ہیں اور خوش ہیں، وطن عزیز ہو، اسلامی ممالک ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، وہاں کی رعایا ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں یا دوسرے کھاتے طبقے، سارے، ہر بندہ اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں، بس جتنا بھی ہے وہ جرم دوسرے پہ ہے۔ اور یہ ہم نے بڑا ایزی وے ڈھونڈ لیا ہے کہ دوسروں کے کندھوں پہ، دوسروں کے سر پہ بوجھ ڈال کے ان کو بلیم دے کے، الزام دے کے اپنی جان چھڑا لیں۔ میں اس میں ایک جملہ سن رہا ہوں، دنیا کہتی تھی کہ جتنا سکون، جتنا امن، جتنا چین، جتنا آرام، جتنی سچائی، جتنی صداقت اور جتنی اصولوں کی پابندی یورپ میں ہے کہیں نہیں ہے۔ پورا سال میں سنتا چلا آتا ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں پاجی کیا کہنے ہوتے ہیں، وہاں جانور کو بھی ریسکیو کیا جاتا ہے، اسے بھی ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس، ان کے پاس ایئر ایمبولینسز ہیں، وہ بڑی دور دور تک جنگلوں میں جا کر کے زخمی جانور بھی اٹھا لاتے ہیں۔ سر جی، ننگا کر کے رکھ دیا ہے فلسطین نے ایسے سارے لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ تھا، اور وہ ملحد طبقہ جن کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان کے ملک میں چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جائے، پورے کی پوری چیخو پکار، ساری CNGOs حرکت میں آ کر کے جس قدر چیخو پکار کرتی ہیں، وہاں بیلا کرتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ کیا فلسطین کا کوئی بچہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ لوگ کم از کم اپنے حواریوں کو، ہم نواؤں کو، جن آقاؤں کے گن گاتے ہیں، کوئی ایک بیان دے سکتے، جنہیں وہ ہمارے پاکستان میں ایک نام نہاد ملالا کی ڈائری تو نظر آ گئی تھی کہ وہاں بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، وہ ڈائری پڑھنے والوں کو آج پوری دنیا، سارا میڈیا اندھا کیوں ہو گیا، بہرا کیوں ہو گیا اور گونگا کیوں ہو گیا؟ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ حضرات، سچائی یہ ہے کہ ہر انسان اس وقت دنیا میں ایسی سیاست کر رہا ہے کہ موقع دیکھا، اپنے مخالف کو نظریاتی طور پہ داغا، رگڑا لگایا، چٹنی بنائی، اور جو دن تھے وہ مزے کے 4 دن روٹی کھائی، موج اڑائی اور بات ختم ہو گئی، ناک پہ مکھی ہے بیٹھی ہے، اڑا دیے۔
میں اسی طرح بڑے جملے سن رہا ہوں ان دنوں میں، عرب کی حمیت ختم ہو گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ عرب کہ ایک بندہ، صرف ایک، حجاج بن یوسف جسے دنیا کا ظالم ترین انسان پیش کیا جاتا ہے، اس کی وہ غیرت کے تذکرے کریں نا ذرا، تاریخ میں لکھیں اس بادشاہ کے کہ جو دوپہر کے کھانے کے لیے کھانے کی ٹیبل پہ ہے اور اس تلک آواز جاتی ہے کہ ایک عورت نے کہا ہے واہ معتصمہ، معتصم تیرے ہوتے ہوئے میری عزت کی طرف غیروں نے دیکھا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگلا کھانا تب کھایا جائے گا جب بہن کا بدلہ نہ دلا دو۔ مگر یہ غیرت کون پڑھائے، کون پڑھے، کون تیار کرے؟ وہ جو محمد ابن قاسم کو کراچی سے چند راجاؤں کی شدت کی وجہ سے صرف ایک خبر ملتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک کشتی پہ حملہ ہوا ہے، 17 سال یہاں بچے بیٹھے ہیں، پتہ کر لیں نوجوان 17 سال جو ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، بی ایس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس عمر میں وہ وقت کا حاکم بن کے، لیڈر بن کے، کمانڈر بن کے، مہارتوں کے ساتھ، ایسے نہیں کہ سوتا ہوا اٹھا لیا گیا اور اس کے گلے میں کوئی یونیفارم پہنا دی گئی اور اس کو کہا کہ چلو جاؤ، یہ کوئی گیم ہے کہ ڈزن شروع کر دو۔ دوسری دنیا میں آ کے، سمندر پار آ کے، بڑے بڑے سرکش راجاؤں کے سر نیچے کر کے آپ کے اس خطے تلک اسلام کے امن کا بول بالا کیا تھا، تو پیچھے ایک غیرت تھی، ایک حمیت تھی، عرب تھے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ، وہ بنی امیہ جنہوں نے مشرق سے مغرب صرف مغرب نہیں، جنوب سے شمال تلک دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں اسلام کی عزت کے، آبرو کے، بلندیوں کے، آبرو کے، ناموس کے صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں جھنڈے نہیں گاڑے۔ آج کچھ لوگوں کو صرف ان کی کردار کشی کے لیے رکھا گیا، بھول گئے وہ اندلس کی، وہ سپین کی 800 سالہ غیرت کی، عزت کی، آبرو کی، حمیت کی، جرت کی، بہادری کی، دلیری کی وہ حکومت جو امن کے ساتھ اسلام والوں نے دنیا کو دکھائی تھی۔ جب چار ملکوں کے، یورپ کے، عام نہیں، یورپ کے 4 ملکوں کے حکمران دروازوں پہ لائن میں لگے ہوتے تھے کہ ہمیں انٹری کا موقع دیا جائے، ملاقات کا شرف بخشا جائے۔ جب دنیا کی ہر سائنسی ترقی اگر تقریب رونمائی کروا رہی ہوتی تھی تو اسی بنی امیہ کی حکومت میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے 2 سالوں میں لگاتار 3 یا 4 خطبوں میں نے کوئی 1 منٹ ضائع کیے بغیر ہر منٹ کے کئی سیکنڈوں کے اندر ایک غزوے کا نام، تعداد اور پیچھے امیر المومنین، خلیفہ اور آگے کمانڈر کون تھا۔ سر جی وہ آج کے زبانیں چلانے والے لوگ نہیں تھے، گھروں میں بیٹھ کے میڈیا کے بٹن دبانے والے لوگ نہیں تھے، وہ کسی کے اشارے کنائے پہ اٹھ کے آگے بڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہی وہ غیرت مند قوم تھی جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دی تھی۔ لیکن یہی عرب جنہوں نے پانیوں کے اوپر، کھجور کے اوپر، کھجور تو بڑی دور کی بات ہے، ایک گٹھلی منہ میں رکھ کے، آج لوگ گٹکا رکھتے ہیں، چیگم رکھتے ہیں، اور میچوں کے اندر منہ کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر، ناک کے اوپر پتہ نہیں کون سی سن کریم، سن گلاسز کہ دھوپ نہیں پڑے، وہ عرب کے صحراؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، اور وہ دھوپ، وہ قدم کہ جن قدموں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اوپر جو ہے وہ چیتھڑے لپیٹ کے، ٹاکیاں لپیٹ کے، یہ کپڑے کے ٹکڑے لپیٹ کر کے انہوں نے، آپ تو آج کل اس میں چکر میں ہے نا کہ موزے پہ مسا ہوتا ہے، بریک پہ، پھٹی جراب پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہوں نے جہاد کی راہیں، غیرت اور جرت کی راہیں ایسے ہی رکھی تھی۔ قبل اس کے کوئی آپ کے گھر تک ہے، اسے اس کے گھر میں جا کے خبر دے دو، ہم امن پسند ہیں، لیکن اگر دوسرے رخ میں آئے گا تو ہمارا انداز یہ ہے۔ بچے ان کے بھی تھے، بیویاں ان کی بھی تھیں، گھر ان کے بھی تھے، کاروبار وہ بھی رکھتے تھے، منڈیاں ان کی بھی تھیں،
لیکن وہ ایک دوسرے پہ الزام دے کے نہیں، بدر سجا تھا۔ مہاجرین کو انصار نے مہاجرین کو تانے نہیں دیے تھے، دونوں نے کہا تھا ہم سر فہرست ہیں، ہم آگے ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے ہم میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں دنیا کے دھن میں لگا ہے۔ الزام دوسروں کو دیکھے، عجم ہیں، عرب کی بات کر کے، بیت اللہ کے تذکرے کر کے، حرمین کے کر کے، اصل کا خوب سے باطن اندر کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو سنا، کہا جی ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کتنا اسلام کا قلعہ ہے۔ جی پاکستان اسلام کا قلعہ تھا، ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ ہم باہر کی دنیا کو دیکھنے کے بعد یہاں کے احوال کو دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگلا ساتھ جملہ ملا لیں، افواج پاکستان پتہ چل گیا ہے۔ سر جی آپ دونوں چیزوں کو پتہ چل گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا صرف ایک ملک پاکستان ہی تو ہے جو دنیا کی نظر میں ہے۔ یہ جتنے دائیں بائیں ہیں، یہ گھیرے، یہ ٹانڈے مینڈے، یہ راستے، یہ قدم، یہ آپ تلک ہی پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی مٹی، اپنی دھرتی دی ہے، روئے زمین پہ کس کو برداشت ہے؟ شاید آپ اور میں سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں اندر جو خریدے ہوئے ہیں، جو غیروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ کیا میرے پیغمبر کے یاروں نے اور مجاہدین نے ناچ کر کے ملک فتح کیے تھے؟ آپ کو برا لگے گا، لگنا چاہیے، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا میرا محسوس نہ کرنا۔ ایک کہتا ہے یہ پٹواری ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ یوتھڑ ہیں۔ کیا اس انداز میں میرے پیغمبر نے بھی مدینے کے اندر نظام چلایا تھا؟ مجاہدین کے لیے، مہاجرین کے لیے انصار نے اپنے حصے تقسیم کیے تھے، مگر مہاجرین نے ایک دن بھی انصار کو پٹواری نہیں بولا تھا، انصاری بولا تھا، غیرت مند بولا تھا۔ ہم جن پٹواریوں کے ہاتھ چڑھے تھے وہ تو آج کل بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ یو کے والے، انگلینڈ والے پوری دنیا میں جو پٹوار خانہ کر کے گئے اور بندر بانٹ کر کے گئے، ہر دو ملکوں کے درمیان ایک دو خطے چھوڑ کے گئے، ایک مشرق کے ہمسائے کی طرف، ایک شمال کے ہمسائے کی طرف، ایک مغرب اور ایک جنوب کی طرف۔ جائیے جہاں جہاں سے بھی گھاٹ گھاٹ کا یہ پانی پی کے واپس لوٹے ہیں، وہ تو اپنا کام کر گئے ہیں، وہ خود لڑے یا نہیں لڑے، لیکن ہمیں زندگی بھر لڑنے کے لیے کشمیر کا خطہ مل گیا، کسی کو سری لنکا کے اور انڈیا کے درمیان خطہ مل گیا، کسی کو چائنا اور انڈیا کے درمیان کوئی ایک پورشن مل گیا، یمن کو اور سعودیہ کو طائف کا حصہ مل گیا، ہمیں اس طرف سے گوادر اور دیگر حصے مل گئے۔ یہ بندر بانٹ جو ہوئی تھی، سرجی پٹواری، وہاں تو آج بھاگ بھاگ کے جائیں۔ اگر آپس کو سمجھا ہوتا اور ایک ہوئے ہوتے، ایک گھر کے بٹوارے کے اوپر ایک باپ کی اولاد بن کے بیٹھے ہوتے اور غیرت و حمیت سے جاگے ہوتے، تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ چاہتے ہیں کہ تیرا یہ وطن 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، ان کی تو نظر یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ، ہاں قلعہ ہے، دنیا کو دکھتا ہے، 360 اینگل سے پاکستان نظروں میں ہے، دکھ رہا ہے۔ اور یہ جتنے گھیرے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ جو آپ کی ہمسائیگی میں آپ یہ جملے بھی سن رہے ہیں نا، کب غور کریں گے؟ افغانی رہنا پاکستان میں چاہتا ہے، محبت اسے افغانستان سے، فطری بات ہے، اس کا وطن کرے، کمانا ڈالر چاہتا ہے، اور ساتھ انڈیا کا دینا چاہتا ہے۔ ایئرپورٹ جو اپنے آباء و اجداد کی ہزاروں لاشوں کے اوپر، وہ امریکہ کے حوالے کر کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھ لیں، بلوچستان کی نظر کو دیکھ لیں، ایران کے، انڈیا کے پہلوؤں کو دیکھ لیں۔ سر جی کب جاگیں گے من حیث القوم؟ وہ تو چاہتے تھے کہ اپنوں کے خلاف بغاوت کرنے والے ملے، پہلے مسلک ملے، ہر مسلک نے ایک دوسرے کے خلاف، آخر اکٹھے ہونا پڑا ہے نا۔ لیکن اللہ کرے یہ اکٹھ، یہ اجتماع کچھ دن رہے، اس کو نظر نہ لگے۔ سر جی زندہ ہیں تو کلمہ ہے، ایمان ہے تو کلمہ ہے، مر گئے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے جنت لینے کے لیے۔ یہ جملے نوٹ کر لو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا بھی جہنم میں، مرنے والا بھی جہنم میں. یہ آج ہم پہ فٹ آتا ہے. ایک شخص ایک نوجوان کو تیار کرتا ہے، جاؤ خود کش بمبار حملہ کر دو، دوسرا تیار کرتا ہے فلاں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے آ جاؤ، تیسرا بھیجتا ہے اتنے لوگوں کو ماراؤ تمہیں جنت مل جائے گی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ انما الاعمال بالخواتیم. جنہوں نے کفر کے خلاف کھڑا ہونا تھا وہ آج ٹارگٹ کر کے ہدف بنا کے، کتنے بڑے ہم اندرون ایک دوسرے کے دشمن ہیں، صرف اپنی کلاسز کو چیک کر لیں. پرسوں کی ایلیٹ کلاس کی لڑائی دیکھی. آپ کو اور مجھے وہ گندی نالی کا کیڑا سمجھتے ہیں. آپ ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان تو ان کا ہے. تو اپنے آپ کو منفرد کوئی اور چیز سمجھتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی آپ کا واسطہ پڑے، پتہ چلے گا قانون کس طرح ہاتھ میں لیتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ کفر کیا ہے، یہودیت کیا ہے، مجوسیت نصرانیت کیا ہے. جس نے پیٹ کے راستے سے پوری دنیا دیکھنی ہے اسے کیا پتا. جس نے اپنی ناک کے نیچے، ناک کے اوپر ان دو جگہوں سے دنیا کو دیکھنا ہے اسے کیا پتا کہ دنیا کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. سر جی پہلے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل کو، اولاد کو یہاں پہ دیکھیں. آج آپ کی فوج دنیا کی نظر میں ہے، جو آپ کو بہت گندی لگ رہی ہے نا، پتہ تب چلے گا جب آپ کو لیبیا جیسے حالات، اللہ نہ کرے شام جیسے، اللہ نہ کرے وہ ممالک. ابھی آپ نے دیکھا رشیا کے ساتھ جس ملک کی لڑائی تھی، فوج نہیں تھی، جو اس کی حالت اور جو اس کی درگت تھی یوکرائن تھا نا. بالخصوص جوان طبقہ جو محمد بن قاسم کا وارث تھا. آپ کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں کس طریقے سے میٹھا زہر دے دیا گیا. آپ کو بس اتنا پتا ہے ناچیں گے، گائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، بس. زندگی ایسے نہیں گزرتی. اپنے ایٹمی نظام پہ دنیا بول رہی ہے، آپ کو کیا پتا. وہ جی اس کو پھر جو ہے وہ بعض کو میں یہ سنتے بھی محسوس کرتا ہوں، بلکہ سن رہا ہوں، سر جی یہ جڑے چھان بورے والے آتے ہیں پھر انہوں ایٹم دے دو. آپ بڑا ترنے والا تھے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوتا تو. جذباتی ہو کے قوموں کی باتیں سن کے، کہروں کے جملے سن کے. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مالک نے بھیڑوں کو جو وہ چھپ پہ لگا کے، ڈھینگر لگا کے قید کر کے صرف بھیڑیوں سے بچایا تھا. دو بھیڑیوں نے باہر بیٹھ کے گفتگو کی تھی کہ یہ نوجوان نسل، یہ بوڑھی کب سے غلام ہے. دو بیچ میں سے بھیڑوں نے بغاوت کی تھی کہ نہیں، ہمیں ان کی خیر خواہی کو دیکھنا ہے. ہمارا مالک ہمیں باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، چاروں طرف سے در و دیوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، کہیں جانے نہیں دیتا، مرضی نہیں. یہ جو آپ کو آزادی کے نام پہ ملا ہے نا گفٹ، سنبھال لیجیے اپنی بیٹیوں کو. آزادی کے نام پہ جو ٹک ٹاک ملا ہے، جو آپ کو اور مجھے سوشل میڈیا ملا ہے، جو موبائل کے راستے سے آزادی ملی ہے، لگائیے ساری دنیا کے سامنے کھلے، ماں باپ کے سامنے لاک، سارے جہان کے سامنے اوپن، شوہر کے سامنے لاک، پوری دنیا کے سامنے کھلا ہوا، بیوی کے سامنے. یہ جو آپس میں اعتماد کے رشتے تھے وہ بھی گئے. سیاستدانوں سے اعتماد کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بنا کے پیش کیا. ہم سوئے رہے، جمہوریت کے نام پہ لٹے سوئے رہے. اور پھر فوج کبھی اپنے ایٹمی سسٹم. ابھی کل سن رہا تھا، کچھ دوستوں میں بیٹھا تھا کہ جناب یہ جتنے ملا ہیں نا سارے منافق ہو گئے ہیں، آپ ہی کے ہیں، باہر سے نہیں آئے. جو کہنے والے تھے ان میں جو لوگ بیٹھے تھے ان پہ بھی مجھے شرم آ رہی تھی. پھر جب کچھ سامنے آیا، اٹھا ایک اور بولا کہ جناب کہاں ہیں وہ مجاہدین جو جہاد 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 کرتے ہیں، ایک چپا نہیں دے سکے کشمیر کا، خربوں کی جائیدادیں بنا کے لوٹ مار کر کے ہر موقع پہ وہ جاتے بنے. آج ان کا آتا پتا کہاں ہے؟ سر جی مجھے یہ علم نہیں. آپ ملا کہہ لیں، آپ جہادی کہہ لیں، آپ فسادی کہہ لیں، آپ بربادی کہہ لیں،
حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے دراصل پرابلم اتنی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی جائیداد کو دیکھ کے مر رہا ہے، قد کاٹ کو دیکھ کے مر رہا ہے، قوت اور اس کے استحکام کو دیکھ کے کسی کو برداشت نہیں۔ دشمن اکٹھا ہے، ایک پچ پہ ہے، مل کے لڑ رہا ہے، اور ہم ماشاءاللہ یہ ملا ہیں جی، یہ مجاہد ہے، یہ فسادی ہے، یہ عام ہے۔ اسی طرح لبیک یا قدس کہنے والے کہاں ہیں؟ لبیک یا قدس کہنے والے کہاں ہیں؟ خبر سچی ہے یا جھوٹی اللہ بہتر جانتا ہے۔ 16 لوگ جو اپنی غیرت کی موت مرنے چلے تھے، انہیں کسی یہودی نے نہیں مارا، لبیک یا قدس کہنے والوں نے مارا ہے۔ اگر اس پہ بھی آگے بڑھیے، آج لبیک یا غزہ، کیا لبیک ہے؟ مرنے والے تو مر گئے، ڈہنے والے ڈہ گئے، کٹنے والے کٹ گئے، سوتے رہے، بیان بازیاں ہوتی رہیں۔ ایک وقت تھا ہم کہا کرتے تھے، اور غیرت کا جملہ تھا کہ مسائل قرارداد مذمت سے حل نہیں ہوتے، یہ ظالم کی مرمت سے حل ہوتے ہیں۔ مگر وہ سلوگن بھی گیا، ہم سارے گئے، اور آہستہ آہستہ اپنی جان کے لالو بابو پہ۔ یاد رکھیے، جب تلک عزت، غیرت، حمیت اور ساتھ میں ایمان، اتقان اور آخرت، مرنا سب نے، کوئی کسی رستے، کوئی کسی رستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے من میں شہادت کی طلب نہیں، یہ کیا تھا کہ بس بندہ کہہ کے کہتا رہا کہ مجھے شہادت چاہیے، میں نے شہید ہونا ہے، میں نے حوروں سے شادی کرنی ہے، میں نے یہاں نہیں، اس کے لیے ایک لایا عمل ہے۔ جس ہستی کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک غزوے میں 9 تلواریں بھی توڑی تھی، میدان عمل میں بھی تھی، شہادت کی موت مانگتے تھے، لیکن اللہ نے 4 پائی پہ دی تھی۔ بتایا تھا کہ موت تلواروں میں نہیں، غزووں میں نہیں، جنگوں میں نہیں، جہاد میں نہیں، غزوات میں نہیں، سریات میں نہیں، دشمن کے جو ہے وہ گھیرے میں پھنس جانے میں نہیں، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن ہم لگے رہے، ڈھیٹ بنے رہے۔ لبیک یا غزہ کا معاملہ آیا، گفتار کے غازی ممبر و محراب پہ میری طرح 2 خطبے دیں گے، باہر جلوس نکلیں گے، اور اپنا اپنا جو ہے وہ تصویری سیشن ہوگا جمع کر کے، یہ جی دنیا کو احتجاج ریکارڈ ہو گیا۔ اچھی بات ہے، آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہم صرف احتجاج کرنے والے نہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ 56 ممالک کسی ایک پچ پہ آئیں، مسلک 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دے، کلمہ تو ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، وحی ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے۔ کہیں تو اپنی جو اتفاقیات ہیں ان پہ اکٹھے ہو جائیں، وگرنہ باری باری کٹتے رہیں گے۔ کبھی کوئی عراق بنے گا، کبھی کوئی صومالیہ بنے گا، کبھی کوئی شام بنے گا، کبھی الجزائر بنے گا، کبھی جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کے نام پہ جو آپ ماضی کی پیشین گوئیاں اور 100 سال کی پلاننگز، دنیا اپنی پلاننگ پہ ہے اور ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی کئی دفعہ فیل ہوتا ہے چلیں ہم تو غلط ٹھہرے، پاکستان ناپاک جگہ ٹھہرا، آپ نے کہہ لیا، ہمارا یہ خطہ اور دھرتی اسلام کا قلعہ نہیں رہا، ہماری فوج آپ کی نظروں میں اچھی نہیں رہی، مجاہدین آپ کو دنیا دار نظر آئے، علماء آپ کو صرف گفتار کے ہیرو نظر آئے۔ عوام کو آگے کروں، جس عوام کو کوئی 20 روپے 30-50 دیے بغیر ٹول پلازا نہیں گزرنے دیتا، کسے آگے کروں؟ انہیں کروں جنہیں ایک چوکی سے کراس نہیں ہونے دیا جاتا، کنہیں آگے کریں؟ یہ جو دنیا میں ویزے کا سسٹم رکھا ہے، کیا اسلامی ممالک سر جوڑ کے بیٹھ کر کے یورپ اپنے ختم کر سکتے؟ آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا ناممکن تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کیا صرف افغانی یہاں اس لیے آئیں گے کہ یہاں آ کے شبخون مارنے ہیں؟ ایرانی اس لیے داخل ہوں گے کہ وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہیں؟ انڈینز اس لیے آئیں گے کہ انہیں اپنے جو ہے وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں؟ صرف بس ہماری تھنک ٹینک کہاں ہے، ہماری سوچ کی اپروچ کہاں ہے، ہمارے ماہرین کہاں ہیں، ہمارے دماغ کہاں ہیں، ہماری عقلیں کہاں ہیں، فکریں کہاں ہیں؟ چلیں ہمارے علاقوں کے دہریے آ جائیں، ملحد آ جائیں، جو بات بات پہ بولتے ہیں، ایک بچے کا ہلکا سا کہیں ایکسیڈنٹ کا یا کسی جگہ کو مسئلہ بنے، یا ایک عورت کا پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے،
انسانیت کے ناطے ہی چیخ لو. غزہ میں انسان رہتے ہیں، جانور تو نہیں. یا پھر اپنی باتیں ثابت کر دیجئے کہ ہم فرسٹ ورلڈ ہیں اور ہمارے کتے پلے اور جانور سیکنڈ ورلڈ ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ تھرڈ ورلڈ ہے جہاں گندی نالیوں کے کیڑے ہوتے ہیں. جیسے انہیں سپرے سے مارنے سے دکھ کوئی نہیں ہوتا، ایسے ان مسلمانوں کو مار کر کے ہماری زندگی جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے. تو ثابت کر چکے ہو تو ملحدین ہی کم از کم انسانیت کے ناطے پہ آ جائے. ایلیٹ کلاس یاد رکھیے گا، اس دنیا کا ایلیٹ ترین انسان قیامت کے دن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. اگر کلمہ پڑھنے والا جنت بھی ملے گی تو 500 سال انتظار کروا کے ملے گی. معذرت کے ساتھ یہ میرا میسج نہیں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. کائنات کا امیر ترین انسان رو رہا ہے، داڑھی بھیگی ہوئی ہے، آخری لمحات ہیں، سکرات ہے. پوچھا کسی نے ابن عوف رو کیوں رہے ہو؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جنت کے بشارتیں پانے والوں میں سے ہو، پیغمبر کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، دبنگ کے مجاہدین میں آپ کا نام شامل ہے. مال دولت سے تم نے اسلام کے پھریرے لہرائے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ حسن خاتمہ کا انجام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بتا کے گئے. نوید اور خوشخبریاں. کہنے لگے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ محبوب نے کہا تھا امیر آدمی جنت میں بھیجا بھی گیا تو غریب لوگوں سے 500 سال بعد. رو اس لیے رہوں، مجھے تو میری دولت کا بھی علم نہیں. یہاں گاڑیوں کے مزے، ماڑیوں کے مزے، دولت کے مزے، تعلقات کے مزے، اپنے اپنے نشے میں مست رہنا، اپنوں کو برا کہنا، غیروں کے گن گانا. اور اگر کہیں تھوڑی بہت انسان حمیت پکڑی جائے، کوئی دلیری کر ہی لے اپنی ہمت کے مطابق. سر جی غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں، آپس میں جو جنگیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. عوام کے اوپر سارا نزلہ، وہ جی آپ کیا کریں، آپ جلدی جلدی مال نکالیں. میرا مال اگر وہاں پہنچ جاتا ہے نا تو رب شاہد ہے، آل اولاد کے ساتھ میری قوم تیار ہے، اتنی غیرت جذبہ رکھتی ہے کہ ان کو یہ صرف یہاں افطاریاں نہیں کروا سکتے، یہ اور بھی اللہ نے ان کو موقع دیے. انہیں زلزلوں میں دیکھا گیا ہے، سیلابوں میں دیکھا گیا ہے. لینے والے اللہ کی قسم ہم تھک جاتے ہیں، بانٹنے والے تھک جاتے ہیں، دینے والے نہیں تھکتے. ابھی بھی اس دھرتی میں، اس مٹی میں خیر ہے. میں صرف اپنوں کو برا کہتا رہوں اور انہیں ہاں ہیں ہماری غلطیاں، ان غلطیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کرنا ہے ذرا اس طرف بھی بڑھیے. میں عام بندہ تو دور میں ایک پروفیسر کل، جس کو میں نے شاید پوری زندگی کسی اور حوالے سے دیکھا تھا، کل اس کے اندر کا جاگا ہوا انسان دیکھا. اپنے بچوں کو دیکھ کے نا رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار یہ تو میرے بچے کچھ بھی نہیں، ان سے پیارے پیارے بچوں کے چیتھڑے میں دیکھ ہی نہیں پاتا، لوتھڑے نہیں دیکھ پاتا، کٹے ہوئے، انہیں کیا پتا کہ ہم سے کیا ہوا ہے، ابھی تو بچپن تھا. ایسی نسل کشی سبب اسلام. قرآن نے کہا تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. لوگوں تمہیں کیا علم، کتنی محبتوں کی پینگیں بڑھاتے ہو. تمہاری ان محبتوں نے، مودتوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. تمہیں جب بھی مارا ہے تو بدلہ صرف اس بات کا لیا ہے کہ تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. پرابلم یہ ہے. مگر ہماری مودتیں، ہماری محبتیں، قرآن نے کتنی جگہ کہا ہے او ایمان والو، ان ظالموں سے، منافقوں سے، یہود سے، نصارہ سے دلی محبتیں مت رکھو، یہ تمہارے یار نہیں ہو سکتے. جو رب کے 3 ٹکڑے، اکبر الہآبادی نے کہا تھا، جو رب کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، جو رب کے 5 حصے کر سکتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے 360 ٹکڑے بنا کے رب کے گھر میں انہیں ٹانگ سکتے ہیں، آپ ان کے مد مقابل کون ہو؟ محبتیں، دولت، پیسہ، ویزے، کمائی، کیا کر رہے ہو؟ کدھر رخ ہے؟ اس حوالے سے ہمیں جو غیروں سے قلبی محبت ہے، سب سے پہلے یہ نکال کے لوٹائیں ان لوگوں میں جن سے قلبی محبت بنتی ہے.
رب شاہد ہے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں نام نہیں جانتا، جو سامنے ہیں وہ سامنے ہیں، دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی ایک بچہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا مجھے اپنے سکے بڑے بیٹے سے لے کے چھوٹے تک پیار ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں امیر ہیں یا غریب ہیں، اکیلے ہیں یا جمع ہیں، کم از کم اللہ کی توحید کا جملہ تو بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نمائندے تو ہیں، محمد الرسول اللہ۔ آپ کے دلوں میں کیا شراب ڈالی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے، کیا انداز ہے؟ سر جی سچی بات ہے، کسی بھی سنی سے مل کے دیکھ لو، الا من رحم ربی، اس کا ذہن ہوگا وہابی جہنمی ہے، پیغمبر کا گستاخ ہے۔ لوگوں سن لو، اگر میری آواز دنیا تک جاتی ہے، میں نے روئے زمین پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہابیوں سے بڑھ کے وفادار نہیں دیکھا، میں نے انہیں کبھی غداری کرتے نہیں دیکھا۔ بیویاں روٹ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، لوگ ناراض ہو گئے، ددیال ننیال سسرال یارانے سب مر گئے، انہوں نے پیغمبر کی وفا نہیں مرنے دی۔ میں گھر کا بھیتی اور گواہ ہوں، اندر رہتا ہوں، یار جن کی جو خوبی ہے وہ لے لیں، آپس میں لڑیں گے۔ بریلوی جی پکا مشرک جہنمی ہے، میں جتنے بریلویوں کو جانتا ہوں، ملا ہوں، ان سے انفرادی ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یار سانو پتہ نہیں سی، سانو ایویں دسیا گیا اتو لبد ہے، اس وجہ تو اسی ٹر گئے ہیں، سانو پتہ ہوئے دے نال جہنم لبدی ہے تو اسی کیوں جائیے۔ ابھی کل رات ایک میٹنگ میں 40ویں کے اوپر میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی قوم ہے، آپ نے کھایا ہے، آپ کو دینا۔ کہنے لگے جی اللہ پاک دی قسم یہ دین نہیں ہے گا، یہ ریتاں نے جنہاں نے ساڈے گلے چ پھندے پائے نا، جینے نہیں دیتے، اس وجہ سے کرتے۔ یار کسی کو پسند ہے کہ وہ ہاتھ میں انگارہ پکڑے یا انگارے پہ پاؤں رکھے؟ میرا ایمان ہے اگر شیعہ بچہ اپنے گھر میں پیدا ہو کے آنکھیں کھول کے باہر نکل کے چند دن حقائق سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میرے نبی کے یارانے کو، اصحاب کو اور اہل بیت کی ان کی دیوانگی کو، آپس کی محبتوں کو، یہ چند گماشتے جو اٹھ کے لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو اور پیش کرتے کہ ان میں جنگیں تھیں، ان میں جھگڑے تھے، ان میں پھٹے تھے، ان میں یہ تھا، ان کی ایمانی غیرت اور جرت اور حمیت اور ایک دوسرے کے پیار اور قرآن کی گواہیوں کو پیش کر دے۔ ہم آپس میں ایک ہیں، شیر و شکر ہیں، ہم دو نہیں ہیں۔ جب تم ایک تھے، اتفاقی تھے، ہم آگے بڑھے ہیں، ہم آگے بڑھے ہیں، اور جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے ہم پیچھے ہٹے ہیں۔ اب اسی جھگڑوں کو لے کر کے نہیں، ان نفرت کے تازیانے ختم کریں۔ ہمارے پیچھے ہمارا کمزور ایمان ہے، اس کمزور ایمان کی تصحیح کرنی ضروری ہے۔ اس کو طاقت، ایمان پتہ کیسے کمزور ہوتا ہے؟ جب بندے کو موت کا ڈر لگ جائے۔ ایمان طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے سے۔ یار جیڑی رات قبر چ ادا ہی اسی ویلے ہی آنا، پہلے نہیں آنی۔ رب نے جیسے موت لکھی ہے ویسے آنی ہے، تو پھر میں کیوں نہ شہادت کے راستے میں، غیرت کے راستے میں، اہمیت کے راستے میں، اتفاق کے راستے میں، اتحاد کے راستے میں نے اپنوں کو کچھ نہیں کہنا۔ قابیل کا واقعہ کیوں حابیل کا رکھا؟ کیوں پڑھایا گیا؟ پہلی بڑی صورت میں اسے کیوں ڈال دیا گیا؟ سکے دو بھائی ایک مقصد پہ، حابیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے بھائی میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تم مارے گا بھی تو میں تیرے سامنے نہیں آتا۔ اپنوں میں ایسے ہوتے ہیں۔ قابیل نے مارا، دشمنی دکھائی، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حابیل کے پچھلے رشتہ دار اٹھتے تو کیا بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن جہاں تھا وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ اپنی نفرتیں وہیں پہ ٹھپ کریں، جائیدادوں پہ نہیں، اور آپس میں ایمان کو مضبوط کرے کہ موت اللہ نے 2 دفعہ لکھی ہی نہیں، موت صرف 1 دفعہ آتی ہے، 2 دفعہ نہیں ہے، اور وہ تبھی ہے جب اللہ نے، اور مجھے خاتمہ بالایمان پہ جانا ہے، انشاءاللہ یہ بھی رہے گا۔ اسی طرح کمزور معیشت، ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، کیا مدینے سے بھی کمزور ہے؟ کیا مدینے سے واقعی ہم کمزور ہیں؟ یار میں تو وہاں دیکھتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا، یہ خبر نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ 1 مہینہ کھجور کے اوپر اور پانی پہ گزارا کرنا۔ آپ کو مجھے کہا جائے کہ چنے چبڑے نا تے پانی گھٹ پینا ہے، مرد نہیں انشاءاللہ، طاقت پہلے سے زیادہ، یقین ہو تو ہو جاتا ہے۔ جنگلوں میں جانے والے کئی مہینے
رہ نہیں آتے کمانڈو ٹریننگ پہ جو ہمارے جوان ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ انہیں کتنے کتنے مہینوں کتنے کتنے دن کیا کیا ٹاسک، وہاں ماں تو نہیں بیٹھی ہوتی کہ گھٹنے کے ساتھ اس کے رہنا ہے۔ سر جی قومیں کچھ کرتی ہیں، دنیا کی ہوس، میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میرا ہی ہے۔ ایک موت کے جھٹکے نے، ابھی رمضان میں کتنے لوگ گئے، میں نے رمضان سے پہلی رات بھی جنازے پڑھے اور پڑھائے ہیں، میں نے عید کی اور عید کے بعد بھی پڑھے ہیں، میں تو ابھی تک انہی میں پھر رہا ہوں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل فٹ تھے جی، پتہ ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی چائے پی، ابھی یہ ہو گیا ہے۔ لمبی پلاننگ، لمبی ہوس، اجتماعیت کا فقدان، مسل کی تنافر اور غیرت کے بحران، عزت کے جنازے، حمیت، یہ تینوں چیزیں ہمیں پھر سے اکٹھی کرنی ہیں۔ اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک دفعہ با کے ان کو اتنا تو کہیں ان بچوں کی صرف ویڈیو دیکھ لیں، نہیں دیکھی جاتی۔ بچے کے ٹکڑے ٹکڑے اور چیتھڑے، ماؤں کے، مردوں کے، عورتوں کے۔ سر جی اس سے کہیں بدترین منظر ہے کہ باپ کو دنیا میں کہیں اپنی بیٹی کا ننگا جسم دیکھنا پڑے۔ باپ ساتھ ہے، شوہر ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، بیٹے اور بیٹی کو وہ کچھ کروایا جا رہا ہے کہ جو شوہر اور بیوی بھی سر عام نہیں کر سکتے۔ کیا ہے جی؟ تمہیں کیا جی؟ ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے، ہم آزاد خیال ہے، ہم روشن خیال ہے، ہم یہ نہیں وہ نہیں، تمہاری طرح تنگ ذہن نہیں۔ کیا ہوا؟ سر جی یہی ہو رہا ہے۔ قومیں غیرت کے لیے لڑتی ہیں، عزت کے لیے لڑتی ہیں۔ جب ہمیں اپنی ماں کی وہاں ماں اس لیے رات کو عورت برقع پہن کے سوتی ہے، معلوم نہیں، اور پاؤں والی سائڈ سے باندھ کے سوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں بم آئے گرے اور میرا جسم کم از کم اوپر میری ہمت کے مطابق کپڑا تو ہو۔ وہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال عام پھر رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کی کریے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو اور اس مرد پیمبر کو جلانے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی، یار ایک پتر بھی نہیں سی جڑا آگے ہو کے کوئی بالٹی پانی دی بھر کے سٹ سکے یا کہہ سکے ابا فکر نہ کری میں پیچھے ہے گا وہاں۔ کوئی بیوی بچے ساتھ نہیں تھے، باپ مخالف قوم کے ساتھ ہے، رشتہ دار بھی ادھر ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ دو پرندے کہ ایک پرندہ، ایک چڑی، ذات دی چڑی، دوجے پاسے ذات دی کوڑ کرلی، وہ پھوکا مار رہی ہے، پھونکے مار رہی ہے، آگ اور جلے، ابراہیم مزید جلے، میری ایک پھوک نال جڑی اگ تکھی ہونی ہے نا، او دے چیدے جسم دی ہڈیاں سڑا، اور ایک پتہ نہیں کہاں جاتی تھی چونچ پانی کی بھر کے لا کے، دور سے دھوئیں کے قریب ہوتی، جھلسنے لگتی۔ مجھے نہیں پتا، تاریخ لکھتی ہے کہ پہلے یہ پرندہ سفید تھا، اس دھوئیں نے اسے سیاہ کیا اور آج تک اس کی نسل کالی آ رہی ہے۔ کال کڑیچی تہجد کے ٹائم جو آپ کو بڑے مترنم انداز میں جگاتی ہے، سانوں کی پتا، اسی ویکھی ہوئے تھے، کئی بزرگوں سے پوچھئے، دیہات میں رہنے والوں سے پتہ کیجئے، کہیں ہدہد کی مثال کہ زمین میں چونچ مار مار کے پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ تھا، جو بھی تھا، کردار زندہ ہے، بچانے والوں میں ساتھ کس نے دیا، معاونت کس نے کی ہے، کس نے بتایا؟ رب اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ غیرتوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پرندے کو جو مرضی ہو جائے، شکار بھی نہ کرنا، مارنا بھی نہ، ہے بھی حلال۔ اور جو پھونکے مار رہا تھا، کہا اس کی نسل میں کتنی ورائٹیز ہے گرگٹ کی، اس کی نسل میں کہیں گھر میں چھپکلی بھی نظر آ جائے، اسے مارو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے میں اس پہ بھی آپ کے لیے 100 نوافل کا ثواب رکھتا ہوں۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر جی آپ اور میں مل کے وہ تو کر سکتے ہیں جو حضرت ثمامہ بن اسال نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا ملاقات کرواؤں، بڑا فن خاں چودھری، میں نے عرب میں بڑے بڑے چودھری اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں نے قبیلوں کے سردار دیکھے، سرداریوں کے انداز دیکھے، میں نے اپنے وطن عزیز میں بڑے بڑے سرداروں کے، نوابوں کے، رساگیروں کے ڈیرے اور ان کی ذاتی جیلیں
اور جو ہوتا ہے وہ سب سسٹم دیکھیں، لیکن جو تاریخ نے پیش کیا ہے نا، سمامہ بن اسال کی اپنی ہی ٹور ہے. کلا جانا ٹریا ہے تے عمرہ کرن چلے ہے. عمرہ کیسے کرتے تھے؟ کفار کرتے تھے حج عمرے، ان کا اپنا سٹائل تھا. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے گھیرا، انہیں اپنی چدراہٹ بکھائی، انہیں ناپ لیا، مسجد میں لے آئے، پلروں سے باندھ دیا. باقی واقعہ آپ نے مجھ سے سنا ہوا ہے، علماء سے بھی سنا ہوا ہے. 3 دن میرے محبوب مرشد ایک ہی بات پوچھتے آ کے، کئی فحالوں کا یا سمامہ. چودھری سمامہ ترقی حال ہے، سردار. یہ بنی حنیفہ قبیلے کے سردار ہیں، اور بگڑے تگڑے قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا. اور وہ آگے سے اپنی بندھا ہوا بھی اس کی ٹون ہوئی تھی، منہ سے آپ کی طرف منہ نہیں کرتا، آنکھوں سے اٹھا کے دیکھتا نہیں. اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پہلا بیان سنیے. کہنے لگا ان تقتل، میں جو میرا حال پوچھنے لگے میں حال بیان کروں گا تمہیں غصہ آئے گا، آپ کے مرید غصہ کریں گے اور ممکن ہے مجھے مارنے پہ آگے بڑھیں. ان تقتل ذات من، میری طرف انگلی اٹھائی نا، انگلی توڑ دی جائے گی، قتل کرو گے، بدلے میں قتل خون بہیں گے. میں للیوں کا بال نہیں کہ میرے پیچھے کوئی وارث ہی نہیں ہے، چودھری ہوں، بنی حنیفہ قبیلے کا سردار ہوں. ان تقتل، تو کا صیغہ بول رہا ہے، تو مارے گا نا، مروا دیا جائے گا، بچے گا تو بھی نہیں. ان تقتل زیادہ من و ان تنعم علی شاکر، اگر چھوڑ دو گے، میں ترلے منتا نہیں پاؤں گا، اگر چھوڑ دو گے تو میں اس کا بھی احسان دوں گا. یہ نہیں کہ میں ایویں ہی، میں وہ بدلے چ پتہ نہیں تمہیں کی کچھ دے چڑا. اور باقی رہ گیا کہ میری حالت کیا اس وقت، دنیا میں سب سے بدترین شہر تیرا، بدترین مذہب تیرا. اور معاذ اللہ کہتا ہے، اللہ اس جملے کی وجہ سے صرف بیان کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے بدترین معاذ اللہ چہرہ بھی تیرا. ایسا بگڑا ہوا سردار. 3 دن حضور کے گھر سے کھانا آتا رہا اور آپ حال پوچھتے رہے. تیسرے دن بھی جب اس نے یہی کہا تو آپ نے کہا چھوڑ دیا جائے. وہ قبا تک گیا، باغوں میں سے راستے میں سے ہوتے ہوئے پاؤں پسار کے بیٹھ گیا ایک کنویں کے کنارے یا تالاب جو بھی تھا. تھوڑا فریش ہوا، سوچا تو نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا اور اس کے مرید بھی غلط نہیں ہو سکتے. کوئی اور دنیا ہوتی یا میرے علاقے میں مجھے کوئی ایسے کہتا، میری نگری میں، سوچ سماما تو چھوڑتا کا نہیں، کہا لوٹ پھر، یہ غلط نہیں ہے. نہایا دھویا، جیسے وضو کرتے ان کو دیکھا تھا، آیا اور حضور کو کہا ہاتھ آگے کرے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بیعت ہونا ہے. کہا میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، 3 دن تو تیرے لب و لہجے بگڑے ہوئے تھے، کیا ہو گیا؟ کہا جسم کی رسیاں کھول کے دل پہ جو تالے لگائے ہیں نا محبت کے، انہوں نے قبا سے آگے نہیں بڑھنے دیا. خیر کلمہ پڑا، مسلمان ہوا، اور پہلا کام کیا کیا؟ مکے جا کے پورے مکے والوں کو یہ گندم بھیجتے تھے، زرعی اجناس، ان کے منڈیاں وہاں پہ آڑتیں اور سلسلے تھے. کا سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہاری گندم بند، بائیکاٹ ہے میرا. میرے مرشد کو کہنے کی انہوں ہویا کی ہے، کیا ہتھیار تھا؟ پیسے والے جانتے ہیں کہ پیسے کا ہتھیار کیا ہے. اگڑائی کرنا جمعرات نہ ہوندے نا، جمعرات کو میں کئی لوگوں کو، دوستوں کو کہتا ہوں چلو یار کتے چلی، کہتے نہیں جی ساڈا یہ ذرا مال کٹھا کرن دا دن. ٹھیکیدار کو بھاجی آ دن چ نہ چھٹی کریا جے، یہ اسی آ کرنا تے او کرنا. اللہ اکبر. مکے والوں پہ فکراں گئیاں، بائیکاٹ ہو گیا. پہلے وہ ترلے کڈے، انہوں نے کیا نہ حضور تو سائن کرا کے لیاؤ. پھر خط لکھا، اس خط کو فیصلہ آباد کے ایک رہائشی جنہیں آج بابا جی سمسام کہتے ہیں، انہوں نے پھر وہ ترجمہ کیتا. میری کوشش ہے کہ کتے کوئی پنجابی خطیب نو لیا کے نہ تمہوں وہ خط سنا.
اور اپنی زبان میں سنواؤں کہ پھر وہ کیسے پیچھے روتے ہیں تیرے رشتہ دار، تیرے چاچے بابے تائے، سونیا اج تینوں سرداریاں مل گئی نے، ساڈے نال آ ہو گیا، بچے بھوکے نے، روٹیاں پکدیاں نہیں، چولہے بلدے نہیں۔ سر جی اتنا تو کر سکتے ہیں، سمامہ بن اسال جتنی تو چدراہٹ آپ اس قدر تو ہے نا کہ میں صابن اپنا لے لوں، وطن کا لے لوں، نہیں ملتا یار، میں اتوں تھوڑا جہا دہی لے کے نا، میں اللہ دی قسم میں لسی بنا کے تو میں انہوں سر چ پا کے نہا لوں، میں اپنی ماں نوں ادھر نہ دیا ویکھیا، مجھے نہیں ملتا ملٹی نیشنل کمپنیوں کا لوشن، میں نے اپنی نانی اماں کو دنیا کا سب سے رچ ترین لوشن استعمال کرتے جسے تھندا کہتے ہیں، مکھن لے کے نا سر چلا لینا، میں کہ ماں جی بو آتی ہے، کہتے پت جنوں اپنے چ بو آوے رکھنے ڈنگر تے بعد چکنا ڈنگراں چ بو آتی ہے، کدی اج تک ویکھیا جی مجھا پالن والے نوں، اٹھ چران والے نوں، بکریاں چران والے نوں؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ ہم ہی ہیں کہ ہمیں اپنوں سے بدبو آ رہی ہے، ہمیں اپنا خون بڑا ایزی لگ رہا ہے پینا، پلا رہے ہیں، لیکن آپ کی اور میری واقعی سچی بات ہے، دنیا میں شاید کسی بندے کو اتنی لگی ہوئی ہو سافٹ ڈرنک جتنی میرے ساتھ وابستہ ہے، اور برف بنا کے، لیکن سچی بات یہ ہے ایک بچے کا صرف ہاتھ آگے بڑھ گیا نا کٹا ہوا کہ ایلیٹ صاحب، چودھری صاحب، راٹ صاحب، خان صاحب، مال والے، پیسے والے، انہاں دیاں گولیاں بن کے سانوں لگ دیا رہی ہیں، تو بم تے تسی کتنے سی؟ میں صرف جذباتی نہیں ہوں، غیرت مند بنی ہے۔ جس دن اپنے بچے کا مسئلہ، یہ کنال روڈ پہ ایک گاڑی لگی تھی، یہیں پہ بیٹھے ہوں گے ساجد صاحب، ذرا پوچھئے دکھ کا عالم کیا تھا اپنے بچے پہ، جوان ہے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھئے ان کی کیفیت کیا تھی بچے کی، جوانیوں میں بھرپور، لیکن جو بچپن، ایک باپ آج پولیس والا، کہیں وہ رائے گنج جا رہا ہے، کہیں لاہور جا رہا ہے، ابھی اس نے مجھے جمعے سے پہلے فون کیا، سر کراچی بیٹھا ہوں، اتنی میری اوقات نہیں جتنی میں 2-4 سال کی بچی کو لے کے بیٹھا ہوں آغا خان میں، میری ہمت نہیں، بس دعا کر دیجئے گا کہ مولا میرے ساتھ کرم کرے، کروں کیا؟ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، خبر مل جائے نا یہی جمعہ چھوڑ کے بھاگیں گے، میں کالج چھوڑ کے بھاگوں گا، آپ اپنی اپنی ڈیوٹی سے بھاگ اٹھیں گے کہ بچے کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، بیٹی کو مسئلہ بن گیا ہے، ان کی طرف کون بھاگے؟ کون ہے پیچھے؟ جنازے کون اٹھائے؟ میں آج اللہ کی قسم منافقت کی وجہ سے رو بھی نہیں پا رہا، مگر مچ کے آنسو ہوں گے میرے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو۔ وہ جنہیں ایک کانٹا کہیں پہ چبھتا تھا، اور اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، بےتابیاں ختم، ہمارے ناچ گانے، سر جی ہمارے میچ لگے ہوئے ہیں، سپانسر کون ہے پتہ کیجئے، وہی KFC، وہی پیپسی، مگر مجھے دیکھنا ہے، مجھے جیتنا ہے، مجھے للا جتنے جوتے گیمز میں ہمیں پڑے ہیں شاید کسی کو پڑے، اور میری دلی دعا ہوتی ہے یاد رکھیے گا، اللہ میری قوم کو کبھی کسی کھیل میں جیتنے نہ دینا، یہ ہاریں گے، انہیں جوتے پڑیں گے، انہیں پتہ لگے گا ہم دنیا میں کھیل کے لیے نہیں آئے، ہم کود کے لیے نہیں آئے، تماشے کے لیے نہیں آئے، لہو و لعب کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا لوگوں کے لیے ہے، وہ جیتے اس میں، انہوں نے یہ گیمیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کے بچے کیوں نہیں؟ یہودیوں کے بچوں کی کون سی کرکٹ کی ٹیم ہے؟ کون سی ان کی فٹ بال کی ٹیم ہے؟ کہاں پہ ان کی باقی ٹیم ہے؟ بس دنیا کو مارنے دھاڑنے، قتل و غارت، قبضے، اسی پہ، اور ہم ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ سوال پوچھ رہے تھے نوجوان جی ہم کیا کریں؟ سر جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک میچ کی لذت اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیں۔ وہ جی دوائیاں، میرے حکیم زندہ ہیں الحمدللہ، طبیب زندہ ہیں، زیادہ سے زیادہ موت کیا؟ آپریشن کروا کے، لاکھوں کروا کے لوگ نہیں مرتے، ہارٹ پیشنٹ نہیں مرتے، امیروں کے بزرگ نہیں مرتے، جب یہ لوگ نہیں ہوتے تھے ایلوپیتھی تب نہیں لوگ جیتے تھے۔ کریں چینج، لیں فیصلہ ایک غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، کیا میرا اپنا زمینی پانی اتنا ہی ماٹھا ہو گیا ہے؟ میرے اپنوں کے لگے ہوئے یہ جتنے بھی پانیوں کے پلانٹس ہیں یہ بیکار ہیں، وہ پی کے۔ میں ایک دن گیا ڈاکٹر کے پاس، میں نے کہا سر یہ گردوں، کہنے لگے آپ پانی نہیں جے پینا، منرل واٹر، منرل نہیں ہونا چاہیے،
حکیم ڈاکٹر بتا دے تو میں نہیں پیتا، سر جی کچھ کریں، کم از کم جتنا اللہ کے ہاں نظریں جھکا کے اتنا تو کہہ سکیں مولا اسی پہنچ نہیں سکتے، ساڈا وس نہیں سی۔ جس دن کوئی امت مسلمہ اکٹھی ہو کے ہماری افواج مل کے طرف کو غیرت کے ساتھ للکاریں گی، اللہ انشاءاللہ 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 صفحے اول میں ہوں گا۔ پھر گل بن دیجئے جی ایک دوجے نو تانے دیتی رکھے جی وہ اتنے بیٹھا ہوتے سارے ہی اتنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی باہر نہیں ہے، اور اگر کوئی گیا ہے تو جناب آپ کو نہیں جانے دے رہے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی ایک لمبی پلاننگ انہوں نے 100 سالہ منصوبے بنایا ہے، اور ہم جب کوئی چوٹ پڑتی ہے اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں۔ اور شاعر لکھتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس سے پہلے اس نے کچھ لکھا ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے، مالک نے فیصلہ دے دیا ہے، جو مرد کمزور ہو جائے، آپ سامنے دیکھتے ہیں مردانہ کمزوری کے کیا نتیجہ ہے، زندہ مرا ہوا لاش۔ تو سر جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اپنے دفاعی اور اپنے جو ہے اقدام کے اوپر توجہ نہیں دیتی، انہیں کسی بھی وقت برائلر مرغی کی طرح موت آتی ہے، ڈربے کھلے بھی ہوئے ہوں تو وہ نہیں بھاگتی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ یہ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ باقی رہ گیا کہ آپ امن پسند ہیں، امن ہے امن۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ کتنے بچے کتنی عورتیں جس دین نے سکھایا تھا کہ انہیں میدان جنگ میں بھی کچھ نہیں کہنا، وہ میدان امن میں بھی مارے گئے تھے جن کا قصور کوئی نہیں تھا۔ ہم سوتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، جاگتے رہے، اپنے لیے اپنا حصہ ڈالیے، جتنی چیزیں روک سکتے ہو روک لو، ہاتھ پیچھے کھینچ لو۔ 2 منٹ کا منہ کا مزہ کسی کام کا نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی۔ اتنا تو کہہ سکیں گے اللہ جتنی ہمت تھی چونچ بھر کے میں نے پانی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق